اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں پاک برطانیہ تعلقات، سیکیورٹی تعاون اور دیگر اہم امور پر بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں برطانیہ میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کی وطن واپسی اور مطلوب افراد شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی ایکسٹریڈیشن پر بھی گفتگو ہوئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ فیک نیوز اور ریاست مخالف پروپیگنڈا ناقابل قبول ہے اور ان عناصر کی واپسی میں برطانیہ کے تعاون کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ ڈی جی رینجرز سندھ کی زیر صدارت رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں سیکیورٹی کانفرنس ہوئی، جس میں کراچی کی سیکیورٹی صورتحال اور امن و امان بہتر بنانے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پولیس، حساس اداروں اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ کانفرنس میں داخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ سخت کرنے، مشترکہ آپریشنز مؤثر بنانے اور بھتہ خوری سمیت جرائم کے خاتمے کے لیے جامع لائحہ عمل تیار کیا گیا۔ رینجرز نے شہریوں سے مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع فوراً دینے کی اپیل بھی کی۔ بلوچستان میں بڑی پیش رفت کے ساتھ کراچی کوئٹہ چمن شاہراہ N25 اور پاکستان ایکسپریس وے کے 800 کلومیٹر طویل حصے پر تعمیراتی کام شروع ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اجلاس میں بتایا گیا کہ خضدار تا مستونگ سڑک پر بھی کام جاری ہے۔ وزیر نے کہا کہ شاہراہوں کی تکمیل بلوچستان کے لیے بڑا بریک تھرو ہوگی۔ اجلاس میں گوادر، کوسٹل ہائی وے اور دیگر روٹس پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اسلام آباد میں ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم نے وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعاون بڑھانے اور تجارت کے فروغ پر اتفاق ہوا۔ دونوں ممالک نے اس سال ITI اسلام آباد تہران استنبول ٹرین دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ تجارت میں اضافہ ریلوے ریونیو اور ملکی معیشت کے لیے مثبت ہوگا۔ ملاقات میں ایرانی سفیر نے وزیر ریلوے کو سرکاری دورے کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کوڑے کرکٹ سے توانائی پیدا کرنے کا جامع پلان طلب کر لیا اور کہا کہ صفائی کا یہ نظام کسی معجزے سے کم نہیں۔ ستھرا پنجاب اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں گندگی پھیلانے والے جرمانے کے تابع ہوں گے، جبکہ صفائی والی گاڑیاں ماحول دوست الیکٹرک وہیکل میں تبدیل کی جائیں گی۔ مریم نواز نے کہا کہ شہروں اور دیہات میں صفائی کا جامع نظام وقت پر بننا چاہیے تھا، لیکن زیرو سے آغاز کیا جا رہا ہے اور عوام کی طرف سے ستھرا پنجاب پروجیکٹ پر مثبت فیڈ بیک مل رہا ہے۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ NFC کے حوالے سے تمام خدشات اور قیاس آرائیوں کا حل شفاف اور مخلصانہ مکالمہ ہے۔ 11ویں قومی مالیاتی کمیشن کا افتتاحی اجلاس ان کے زیر صدارت ہوا، جس میں صوبائی وزرائے خزانہ، وزرائے اعلیٰ، سیکریٹریز اور دیگر ارکان شریک ہوئے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اجلاس آئینی ذمہ داری ہے اور باہمی تعاون کا موقع ہے اور وفاقی حکومت صوبوں کے موقف کو سننے کے لیے موجود ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ تمام اراکین باہمی احترام اور تعمیری مباحث کے ذریعے NFC ایوارڈ کو کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، مشیر خزانہ مزمل اسلم، چیئرمین FBR راشد لنگڑیال اور 4 صوبوں کے پرائیویٹ ممبران بھی شریک ہوئے۔ پاکستان اور کرغزستان نے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر صادر کے درمیان اسلام آباد اور بشکیک کو جڑواں شہر قرار دینے کا معاہدہ بھی طے پایا۔ معاہدے توانائی، تجارت، تعلیم، ثقافت، سیاحت اور قیدیوں کے تبادلے کے شعبے میں کیے گئے۔ دونوں رہنماؤں نے 2 سال میں تجارتی حجم 15 سے 200 ملین ڈالر تک بڑھانے اور دہشت گردی کے خاتمے میں تعاون جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ کرغزستان کے صدر صادر کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں استقبالیہ تقریب۔ صدر صادر کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں مسلح افواج نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مہمان صدر کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ یہ صدر صادر کا پاکستان کا پہلا سرکاری 2 روزہ دورہ ہے، جس کے دوران انہوں نے وفد کے ارکان کا تعارف بھی کروایا۔